ایاز امیر صاحب 70 کی دہائی کی فلم انڈسٹری کی بات کی عمران خان صاحب نے، اور ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہم بہتر تھے، پھر ہم غلط راستے پر چلے گئے، حقیقی سوچ کی بجائے ہم نے دوسروں کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ جی اگر ہم غلط راستے پہ چلے گئے تو پھر صحیح راستے پہ لے آئے نا۔ 70 کی جو وہاں پہ 77 کے بعد جو چینجز ہوئے تھے اور آج جو ہیں، ہم 47 کی یہ پاکستان نہیں ہے، یہ تو 77 78 79 کا پاکستان ہے، تو اسے لے کر ہے نا باتیں ہی آپ نے وہ کرنی ہے کہ جی پاکستانی وہ جو ہے سو تو یہ کریں اور وہ کریں۔ 2-3 حکمران رہے ہیں جو پاکستان کو صحیح راستے پہ لا سکتے تھے۔ وہ جو رجت پسندانہ پالیسیز 1970s کی تھیں اور خاص طور پہ جو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ منسوب ہیں، ان کو وہ تبدیل کر سکتے تھے، ایک جنرل مشرف کر سکتے تھے۔ 2 سال تک اپنے کو کے بعد سفید و سیاہ کے مالک تھے، کچھ کیا لیکن ہمت نہیں تھی کہ وہ پوری ٹرانسفارمیشن لا سکیں۔ عمران خان کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، باتیں زیادہ ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے وہ پہلے ریمارکس میں بھی کہا، بے تکی سی کئی دفعہ وہ باتیں کر دیتے، یہاں سے لا کے وہاں سے لا کے ادھر لا کے۔ ہمارا یہ پرابلم جو ہم ایک بالکل منفرد ملک بنے ہوئے ہیں، یہ باہر کے پرابلمز ہیں کہ چاند پہ جا رہے ہیں، مریخ پہ جا رہے ہیں، یا چاند کے دوسری طرف وہ جو ہے اندھیرے والی جگہ جا رہے ہیں۔ ہمارا پرابلم ہے کہ عید کا چاند کیسے نظر آئے گا، اور وہاں رات 12 ہم بجا دیں گے، وہاں پہ وہ ہوگا۔ اب ہمارا قومی مسئلہ بنے گا، جو ابھی بننے جائے گا، کہ عید پہ جو قربانی ہوگی وہ کیسے دی جائے گی، اور اکٹھا دیں گے یا علیحدہ دیں گے۔ ہمارے یہ پرابلمز ہیں۔ تعلیم کی جو بات وہ ہو رہی تھی سنگل نے صاحب کی، گورنر پنجاب نے سالو کر دیا مسئلہ۔ اس نے کہا تلاوت آپ دیں گے تو پھر آپ کو ڈگری ملے گی۔ ہم تو مطلب ہماری جو کم علمی ہے وہ اچھے وقتوں میں ہم نے وہ بھگت لی، نہیں تو ہمیں تو کبھی ڈگری ملتی نہ۔ مولانا طارق جمیل کے مدرسے میں ہمیں داخلہ پہلے لینا پڑتا، پہلے وہاں کرتے، پھر ڈگری کی طرف دھیان دیتے۔ تو ہمارے تو اس کو اگر آپ نے کرنا ہے کچھ کریں تو صحیح نا۔ بس صحافت کو جی ہم یہ کریں گے، تھائی لینڈ بن جائیں گے، فلانا بن جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو ضیاء الحق کے زمانے میں قوانین تھے، ان کا اثرات پاکستانی معاشرے پہ کیا پڑ رہا ہے، کبھی آپ اس کے بارے میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ بلین ٹریز ہم لگائیں گے فلانا۔ پلاسٹک شاپر آپ سے ختم نہیں ہو رہے، 3 سال آپ کو ہو گئے ہیں، اور ہم نے تو سمجھا تھا کہ سب سے بڑا ماحولیات کا جو حامی اور ساتھی اور پتہ نہیں کون ہوگا وہ عمران خان ہوگا۔ یہاں سے پتہ ہی نہیں ہے۔ گاؤں محلے میاں والی میں چلے جائیں، جو ان کا اپنا حلقہ ہے، وہاں کے دیہات چلے جائیں، ہر گلی لت پت پلاسٹک شاپروں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کر لیا ہے، تو باتوں تک اپنے آپ کو نہ کریں نا۔ ہم تو سمجھتے تھے دھڑلے، بھائی ہاں جیسے فلانے کو ٹیم سے نکالا، فلانے لی تو کپتانی ایسے ہوگی۔ یہاں پہ پتہ نہیں بھینسوں سے شروع ہو کے کہاں پہ وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی سال رہ گئے اور 2 سال، اور کچھ تو اقدامات کریں، کچھ ہمت والے کریں، کچھ نہیں آپ کو ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں وہ کس یرغمال میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ پرانے فرسودہ خیالات جو ہیں، جو 70s اور 80s سے لے کے اس ملک پہ چھائے ہوئے تھے، عمران خان آتے ان کو ہٹا دیتے۔ پر کہاں سوچ بھی ہونی چاہیے، ہمت بھی ہونی چاہیے، کہاں سے سوچ آئے گی، فرسودہ خیالات کی بات نہیں کرے، وہ کریں انگریزی بولنا، انگریزی کپڑے پہننا، یہ سافٹ امیج نہیں، احساس کمتری ہے۔ دیکھیں، ایک تو میرے بھائی خاور گمن صاحب نے، چونکہ انہیں خاصی فکر تھی کہ شہباز شریف صاحب کا نون لیگ میں فیصلہ سازی کے حوالے سے کردار کیا ہے، تو چونکہ جرنلزم میں مجھے کوئی 30-35 سال ہو گئے ہیں، میں مختلف اوقات کے اندر اختلاف رائے بھی دیکھتا رہا، لیکن جب بھی کوئی فیصلوں کا وقت آیا وہ ہمیشہ ایک تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ایک صاحب تو میرے ذاتی علم میں ہے کہ نواز شریف صاحب کی ریزرویشن کے باوجود شہباز شریف صاحب نے انہیں ٹکٹ دیا، تو میں ان کے حلقے میں ان کی انتخابی کمپین دیکھنے گیا تو ہورڈنگز نواز شریف صاحب کے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا نواز شریف صاحب کی تو ریزرویشن تھی۔ اس نے کہا یار ووٹ بینک اس کا ہے۔ تو آنے والے وقت میں بھی ایک خاور صاحب آپ دیکھتے جائیں کہ یہ سب کچھ پارٹیز میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو بڑی مثال، یہ بجٹ سیشن کے دوران یہ میجر طاہر صادق، یہ نور خیال اور حکومتی اراکین جن کے حلقے ہیں، انہوں نے جو ریزرویشن رشوت خوری کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ظاہر کی ہے،
بالآخر وہ پارٹی کے ڈسپلن میں ہی ہوتے ہیں. اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہوتی اگر, اور بالآخر فیصلہ وہی ہوگا. اور وہ جو -1 والی بات ہے نا, آپ آنے والے انتخابات میں دیکھیں گے, یا اگر دیکھنا ہے تو کشمیر کے الیکشن میں دیکھ لیں کہ سب نے تصویر کس کی لگائی ہوئی ہے. دوسری بات جو عمران خان صاحب نے کہی ہے پاکستانیت کی بات, اور سافٹ امیج نہیں پاکستانیت. دیکھیں بات یہ کہ آپ اگر صرف اسی لفظ کو لے لینا, تو اگر ہم نے یہی چیز پیدا کی ہوتی ہے اپنے دل کے اندر, اپنے طرز عمل میں, وہ اصل میں زور دے رہے تھے اوریجنلٹی پہ, کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, اور ہماری پالیسیز کچھ اور ہیں, ہم اقدامات کچھ اور کرتے نظر آتے ہیں. تو ہمارا طرز عمل جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. ہم کہنے کو ہم پاکستانی ہیں, لیکن یہاں پر تو یہ ترانے چلتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں تو اس پرچم کے سائے تلے سب ایک ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں دلی طور پہ پاکستانی ہونا چاہیے, ہمارا طرز عمل پاکستانی. اور پاکستان جس مقاصد کے تحت وجود میں آیا تھا, ہم نے اس طرف پیش رفت کیوں کی گئی. یہاں پر وہ جو دقیانوسی خیالات کی بات ہو رہی ہے, دقیانوسی, دیکھیں اوریجنلٹی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے خیالات میں کس حد تک حقیقت کے قریب تر ہیں. آپ بھی سوال میں کہہ دیتی ہیں کہ جی زمینی حقائق کیا ہے. بات یہ کہ زمینی حقائق کی جہاں تک بات بڑی تلخ ہیں, حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں, اور پورے حقائق ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بات 100% درست کی ہے, لیکن وہ پیش رفت نہیں کرتے کہ پاکستانیت کو اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہم نے جگہ جگہ سے تو ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں. کیا یہ پاکستانیت ہے؟ کیا یہ حضرت اقبال کی سوچ تھی؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ آپ جناب کبھی کسی یوز می کا بورڈ لگا لیں اور پوری دنیا پہ چلتے پھرے؟ لہٰذا پاکستانیت پیدا کرنے کے لیے پہلے پاکستانی بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی باتیں کرنا تو آسان ہے, عمل کیوں اتنا مشکل ہے. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم کے بیان کی, پاکستانیت کو فروغ دینے کی بات کی. ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا دوسروں کا طرز عمل اپنانا احساس کمتری ہے, گورا کلچر کی بات کی انہوں نے. دیکھیے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا, وہ غیر ضروری گفتگو زیادہ کرتے ہیں. اچھا, یہ وہ ایشوز ہیں جن کی فکر پرائم منسٹر کو نہیں کرنی چاہیے. وہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. دیکھیے, کلچر کو اسٹیٹ ریگولیٹ نہیں کر سکتی. کلچر جو ہے وہ معاشرے کے باہمی انٹریکشن سے پیدا ہوتا ہے. کلچر اس طرح ڈیولپ ہوتا ہے جو انسانوں کا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ, انسانوں کا انٹریکشن انوائرمنٹ کے ساتھ, انسانوں کا انٹریکشن اس زمین کے ساتھ جس زمین میں انسان رہ رہے ہیں, اس سے کلچر پروڈیوس ہوتا ہے. اور کلچر ایک نہیں ہوتے, کلچرز ہوتے ہیں. یہ تہذیبی رجحانات ہوتے ہیں, یہ جو ہے معاشرتی رجحانات ہوتے ہیں. تو جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ایک کلچر کی بات نہیں کرتے, بلکہ ہم کلچرل پیٹرنز کی بات کرتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے پہ چھوڑنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو معاشرہ لے کے آگے چلتا ہے. حکومت اگر کلچر کو کنٹرول کرے گی یا گائیڈ کرے گی کہ پاکستانیت کا مطلب یہ ہے, تو وہ پھر پاکستانیت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ معاشرے پہ چھوڑ دیں. اور جو امیج کی بات ہے, امیج جو آپ کا بہتر ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے, وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوور آل آپ کے معاشرے کی پروفائل کیا ہے, اوور آل آپ کا معاشرہ انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح پروجیکٹ ہو رہا ہے. اس میں آرٹ, اس میں فلم ایک اہم حصہ ہے سافٹ امیج کا, لیکن اس کے علاوہ آرٹ, آرکیٹیکچر, ایکڈیمیا, اس کے علاوہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے, اور کیا آپ میں کریٹیوٹی کیا ہے آپ کی افراد کے اندر, اس سے آپ ایک امیج کریٹ کرتے ہیں کہ یہ قوم اس حوالے سے جانی جاتی ہے.